السلام علیکم سامعین، دس از ITU FM 90.4. میں ہوں آپ کا میزبان زریں عثمان، علم و آگہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر خالد ظہیر. سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے اخلاقیات کو موضوع بحث بنایا تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ انسان جو ہے اخلاقی وجود رکھتا ہے. اب یہ جو موضوع ہے ظاہر ہے کہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو ہم ایک پروگرام میں نہیں سمیٹ سکتے. تو ظاہر ہے ضروری تھا کہ اس کے لیے ہم ایک اور پروگرام بھی کنڈکٹ کریں، اور آج ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اخلاقی وجود بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن مجید میں اخلاق کی تفصیلات بھی دی ہوں گی. اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے. زرین، یہ مت کہیں کہ ہم ایک پروگرام کریں گے. سارا دین ہی اخلاقیات پر مبنی ہے. انشاءاللہ بہت سے پروگرام کریں گے. اکثر ہمارے پروگرام اخلاقیات ہی پر ہوں گے. اور اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر اور ہم سب کے اندر اخلاقیات پیدا ہو، بہتر ہو اور مضبوط ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے، قرآن کا ایک انداز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ ثم فصلت. اس کی آیات کو محکم کیا گیا. محکم سے مراد یہ ہے کہ مختصر مگر جامع. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. ثم فصلت، اور پھر اس کی تفصیل کی گئی اس ذات کی طرف سے کہ جو سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اس کی بہترین مثال آپ کو اخلاقیات کے بیان میں نظر آئے گی. ایک خلاصہ آپ کو ملتا ہے سورہ نحل کی اس آیت میں کہ جو سامعین سنتے ہوں گے جمعے کے خطبے میں. امید ہے کہ پچھلے جمعے میں بھی انہوں نے سنا ہوگا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جو خطبے میں باتیں سنیں ان کو سمجھیں، نماز میں جو کچھ سنیں اس کو سمجھیں. تو آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا. ٹھیک ہے. اور تمہیں روکتا ہے فحش باتوں سے، منکر سے، برائی سے، اور زیادتی سے، بغی سے. وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ، تمہارے اندر اپنی ذات میں، اپنے کردار میں اصلاح کی طرف میلان پیدا ہو جائے. تو یہ وہ 6 باتیں ہیں. ٹھیک ہے. 3 مثبت، 3 منفی. عدل، انصاف، احسان، جو انصاف سے بھی آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا. اور دوسری جانب 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، فحش چیزوں سے، اور وہ باتیں کہ جو منکر ہیں، معاشرے میں تمام زمانوں میں بری سمجھی جاتی ہیں، اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے. یہ 6 چیزیں ہیں جو اخلاقیات کی بنیاد ہیں. باقی میں نے گزارش کی کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید پھیلا کے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں تمام انسانی اخلاقیات جو ہیں وہ کور ہو گئی ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. عدل سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے آپ اس کو وہ بین ہی اسی طرح سے ادا کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو پورا کر دیں. اس میں نہ آپ کسی کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو دیکھیں، نہ کسی کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں. جس سے جو آپ کا تعلق ہے اس سے قطع نظر جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دیں. ظاہر ہے اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کا کیا حق بنتا ہے. جی. یہ اب 2 پہلوؤں پر مشتمل ہے بات. ایک تو یہ کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو انسان اپنی فطرت میں جانتا ہے. بھائی میرے والدین نے میرے ساتھ بچپن میں حسن سلوک کیا، مجھے اچھے طریقے سے پالا پوسا. اب یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ بڑی عمر میں میرے پاس موجود ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں. انہوں نے مجھ پر احسان کیا،
اب یہ ان کا حق ہے، میری ذمہ داری ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں. دنیا میں مختلف موقعوں پر آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی. مثال کے طور پر تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. جی. آپ اور میں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ آئے دن ہم کو امتحانات لینے ہوتے ہیں. جی. پھر ان کے پیپرز چیک کرنے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہم گریڈنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں کسی تعلق، کسی خارجی انفلوئنس سے بالکل آزاد ہو کر جو صحیح فیصلہ ہے اس کو ہمیں کر کے دکھانا ہے. یہ انصاف ہے. ہم لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک تو معاہدہ کرتے وقت یہ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا تو معاملہ نہیں ہو رہا، اور جب وعدہ کریں تو پھر اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم کام کرتے ہیں، لوگوں کو امپلوائے کرتے ہیں، خود امپلائمنٹ اختیار کرتے ہیں. لوگوں کو امپلوائے کرتے ہوئے ان کو کیا تنخواہ دینی ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ان کی کمزور پوزیشن کا استحصال کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ یوں سمجھیے کہ انصاف اور عدل یہ وہ اصول ہے کہ جس کی ایپلیکیشن زندگی کے ہر شعبے میں ہے، بشرطے کہ انسان اس کے بارے میں حساس ہو جائے. ٹھیک ہے. اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کو الگ الگ بیان کیا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی معاملے میں پورا عدل کرتا ہے تو کیا وہ عدل احسان سے خالی ہے؟ جی، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھے کوئی ادائیگی کرنی ہے جس کا کہ وقت آ گیا ہے، اور میں آپ کو وہ رقم ادا کر دیتا ہوں. آپ سے نہ میں بدتمیزی کرتا ہوں اور نہ ہی میں اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، خوش اخلاقی سے، پولائٹلی، بلکہ ایک رقم ہے کہ جو میں آپ کو ادا کر دیتا ہوں. انصاف تو ہو گیا. لیکن اس کے برعکس میں آپ کو کہتا ہوں تشریف لائیے، یہ آپ کا حق تھا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ نے بڑا کرم کیا کہ مجھے اتنا موقع دیا کہ میں اس رقم کو اپنے پاس رکھوں. آئیں میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، میں آپ کو آپ کے مرضی کے مطابق جو چیزیں آپ میری لائبریری میں، میری یونیورسٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو عدل تو بس ایک ضرورت، حق، اختیار انسان کے پاس جتنا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کا نام ہے. ٹھیک. لیکن احسان تو پھر اس سے آگے بہت منزلیں ہیں اس کی. یعنی احسان سے آگے پھر کوئی درجہ نہیں ہے، پھر کوئی درجہ عمل کا بہترین درجہ احسان. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سامعین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے بات شروع کریں گے. ویلکم بیک ٹو ITU-FM 90.4. میں ہوں آپ کا میزبان زرین عثمان. علم و آگہی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر اور ہم اخلاقیات پر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بریک پر جانے سے قبل عدل پر بات ہو رہی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بنیادی معاشرتی قدر کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ اخلاقیات سمجھا کر بھیجا گیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بنیادی بات سے عام طور پر انسان جو ہے وہ ناقدری کرتا نظر آتا ہے اس کی، یعنی عدل کے تقاضوں کو ملوث رکھتا نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلی ڈسکشن تھی ہماری کسی پروگرام میں جس میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو دنیا کی زندگی کا امتحان ہے، جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ایک جانب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. دوسری جانب آزمائش کی غرض سے یہ معاملہ کیا کہ جو چیز بری ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کو کوئی فوری فائدہ نظر آتا ہے، اور جو چیز اچھی ہے اس کے راستے میں مشکلات ہوتی ہیں. چنانچہ عدل کے راستے میں بھی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے. دو مشکلات ایسی ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے نمایاں کر کے بیان کیا. ایک وہ ہے کہ جو سورہ نساء جو چوتھی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 135 میں بیان ہوئی ہے. جی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ٹھیک ہے. ایمان والو، تم کھڑے ہونے والے بن جاؤ انصاف کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے. یعنی اللہ کی خاطر
تم گواہی دو ایسے کہ تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں سے تقاضا ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ کہ وہ تمہارے والدین، رشتہ داروں یا قریب کے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں، انصاف کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو میری اپنی ضرورت پوری نہیں ہوگی، محروم ہو جاؤں گا، میں اپنی ذاتی غرض سے دور ہو جاؤں گا، میرے مفادات پر زد پڑے گی، میرے والدین کے مفادات پر زد پڑے گی، میرے رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے گی. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی لالچی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ صحیح فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں تو خود میرا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آدمی انصاف نہیں کرتا. جی. دوسری بات وہ ہے کہ جو اگلی ہی سورہ میں یعنی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کے الفاظ میں بیان فرمائی، لیکن ساتھ فرمایا کہ دیکھو ولا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا، تمہیں کسی انسان یا گروہ سے دشمنی اس چیز کی طرف مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تو بعض اوقات ہم انصاف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انصاف کیا تو اس کے نتیجے میں کسی ایسے شخص کو فائدہ پہنچ جائے گا، کسی ایسے گروہ کے حق میں بات چلی جائے گی جو ہمیں نہیں پسند. بعض اوقات حد سے آگے بڑھی ہوئی محبت اور بعض اوقات حد سے آگے بڑھی ہوئی نفرت انسان کو انصاف کرنے سے روک دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس بڑی آزمائش میں انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں اور اپنے مفادات سے انسان اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوتا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح وعید سنائی ہے جو لوگ انصاف نہیں کریں گے. تو جو لوگ انصاف سے بہت زیادہ دور ہیں ان کو اپنے آپ کو انصاف کے عین تقاضوں کے مطابق ڈھال لینے میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سچی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال جو کیا ہے یہی تو اصل چیلنج ہے زندگی کا، کہ آپ کے سامنے اغراض ہیں، آپ کے سامنے اندیشے ہیں جی، اور پھر آپ کے سامنے یہ تقاضا ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ کیا کریں؟ پہلی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، یہ طے کرے کہ میرا خالق مالک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کو جواب دینا ہے. یہ جو اللہ پر ایمان ہے یہ اصل میں انسان کو ان رکاوٹوں سے دور ہونے کی طرف مائل کرتا ہے کہ جو رکاوٹیں انسان کے سامنے انصاف کرنے کے راستے میں حائل ہوتی ہیں. اللہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے، مجھے اس کو راضی کرنا ہے، تو پھر یہ رکاوٹیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی ہے حقیقت کہ انسان اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، اصل میں صحبت سے بڑا اختیار کرے، بہت فرق پڑتا ہے. آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ برے بنیں گے، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ اچھے بنیں گے. تو آپ کہیں گے پھر اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ بھائی آپ کا کمال آپ کا انتخاب ہے. آپ کے پاس آدھا گھنٹہ موجود ہے، آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ادھر گئے تو برے ہیں ادھر گئے تو اچھے ہیں، تو اچھوں کے پاس جائیں. تو اپنی صحبت کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب معاشرے میں برائی بہت زیادہ پھیل جائے تو اچھی صحبت جو ہے وہ ختم یا ناپید سی ہو جاتی ہے. تو جس شخص کو اچھی صحبت میسر نہیں ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی وہ شخص مسلمان ہے نا جی، تو 5 وقت نماز پڑھے گا نا، مسجد میں جائے گا جی، مسجد میں انشاءاللہ اس کو اچھا ماحول ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے، دعا کرنے کا موقع ملے گا. تو ایک تو 5 وقت کی صحبت یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ محسوس کرے کہ دنیا بڑی خراب ہے، صحیح ہے. تو نماز میں اپنے ٹائم میں اضافہ کر لے، زیادہ پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے یہ سوال آپ نے جو کیا ہے
ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسے ہی حالات ہوں. جی ہاں. کچھ نہ کچھ اچھے لوگ اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. فرشتے مت ڈھونڈیں, صحیح ہے, اچھے انسان ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. تو اچھے انسان آپ کو مل جائیں گے. اور ایک اور بات ہے بھائی, کسی اچھے انسان میں کچھ برائیاں تو ہوں گی. جی ہاں. آپ کے اندر نہیں ہے تو ہمارے اندر بھی ہیں. جی ہاں. تو ہم دوسروں کے اندر کی برائیوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں. اپنی خوبیوں سے ان کو متاثر کریں, ان کی خوبیوں سے خود متاثر ہوں, اور جو برائیاں ہیں ان کو مل جل کے دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سامعین, پروگرام میں یہاں بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ITU FM 90.4. سامعین, میں ہوں آپ کا میزبان زرین عثمان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات پر. ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل پر تو ہم نے مفصل گفتگو کر لی. احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ جہاں عدل ختم ہوتا ہے اس سے آگے ساری ٹیریٹری احسان کی ہے. یعنی آپ نے جس کا جو حق تھا وہ تو ادا کر دیا, اس کے بعد چاہے آپ کچھ اور نہ کریں, آپ کی منیمم ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن یہ بھی کوئی بات ہوئی یار کہ اس پر آدمی ختم کر دے؟ نہیں, آگے بڑھیں, اس نے سلوک کریں, اس کو مزید دیں, اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں, اور اس میں جتنی آگے کی منزلیں آپ طے کر سکتے ہیں کریں. سو احسان یہ ہے کہ آپ عدل اور انصاف کے تقاضے سے آگے بڑھ جائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کی جو بیوٹی ہے نا, حسن, وہ احسان ہے. عدل بڑی اچھی چیز ہے لیکن بس بورنگ سی ہے. آپ نے کام پورا کر دیا, لیکن پورا کرنا ہی تو کافی نہیں ہے, اور مزید دیں. ٹھیک ہے. خوش کریں, اور لوگ دوسرا آدمی یہ سمجھے کہ یہ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. ایک آدمی ہے, اس کے ساتھ آپ کی ٹینشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق بجانے میں, آپ اپنا کیس فائٹ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. آپ کہیں مجھے معاف کر دو یار, میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں آئندہ نہیں کروں گا. آگے بڑھ کر آپ نیکی کے معاملے میں دوسرے سے سبقت لیں. ٹھیک ہے. تو یہ احسان ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عدل کرتا ہے اور احسان نہیں کرتا تو کیا وہ شخص گنہگار ہے؟ میں نے گنہگار, احسان نہ کرنے والا گنہگار ہے. وہ لائن ہی یہ ہے کہ آپ نے جب عدل کر دیا تو آپ نے منیمم تقاضا پورا کر لیا. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اس منیمم سے آگے بڑھ کر کی ہے. اس سے کم ہے تو نیگیٹو ہے. آپ نے اگر انصاف نہیں کیا تو آپ پکڑے جائیں گے. انصاف کر لیا تو اب آپ پکڑے نہیں جائیں گے. یہی نہیں ہے, نہیں, انصاف پہ بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا. لیکن اگر خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے نوازنے کی پالیسی میں اس سے کہیں زیادہ ملنے کا امکان ہے تو یہ کیسے ہے کہ انسان محض عدل کر کے تو مطمئن ہو جائے. انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں ملی ہوئی اپرچونٹیز میں بہتر سے بہتر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, اور یہ بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی جو ٹیریٹری ہے یہ احسان ہے. ٹھیک ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے, حدیث جبرائیل, جس میں حضرت جبرائیل رسول اللہ کے پاس آتے ہیں. پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور تیسرا سوال وہ جو کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہ کر سکو تو یہی سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو برائے مہربانی ذرا اس کو ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ہے جو رسول اللہ. یعنی میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ اخبرنی عن الاحسان, آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. یہ اصل میں ایک سیریز تھی سوالات کی, جس میں کہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے مسلمانوں کو ان کے دین کے بنیادی کانسیپٹس کو کلیریفائی کرنے کے لیے. اور وہ آپ دیکھیں کویشچن آنسر سیشن میں سوال ہوا, جواب ملا, معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ احسان بتائیے کیا ہے. پہلے پوچھا اسلام کیا ہے, پھر پوچھا ایمان کیا ہے, پھر پوچھا احسان کیا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ معلوم ہے کیا فرماتے ہیں بار بار, واللہ یحب المحسنین. اللہ تو اصل میں پسند ہی ان کو کرتا ہے جو محسن ہے. اصل جو مقام ہے, لیول جس کو کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایڈمائر کرتا ہے, وہ تو احسان کا مقام ہے. تو یہ بتائیں وہ ہے کیا؟
تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. میں ذرا جو آپ نے ترجمہ کیا اس سے مختلف ترجمہ کر رہا ہوں جی. اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو تو ٹھیک ہے یہ نماز بھی تمہاری ہو گئی, انصاف ہو گیا کہ تم نے وضو کیا, قیام کیا, رکوع کیا, سجود کیا, قعدے میں بیٹھے اور ایک اچھے طریقے سے نماز پڑھی. کچھ جو بات تم نے پڑھی تمہیں سمجھ میں بھی آ گئی. لیکن اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے کہ تم نے انتظار کیا نماز کا, اذان آئی کانوں میں تو فوراً چلے گئے, اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تم نے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ یہ حقیقت ہے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس نماز میں معلوم کیا ہوگا, تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی جب اپنے اوپر تم یہ تصور لاؤ گے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے تو دھیرے دھیرے تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ اپنے ان آنکھوں سے نہیں جو ہماری مادی آنکھیں ہیں بلکہ دل کی آنکھ سے, تو تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو, وہ تمہاری بات سن رہا ہے. تو یہ عبادت میں احسان ہے. میں نے گزارش کی نا, عبادت میں کم سے کم تو یہ ہے کہ آپ وقت پہ چلے گئے ہیں جی, آپ نے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا, لیکن اس کو بہترین طریقے سے اگر تم اختیار کرو تو وہ یہ ہوگا کہ تم یہ تصور کر کے نماز پڑھو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. تو پھر یہ تمہارے اوپر کیفیت طاری ہونی شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ تم یہ تو سوچو نا کہ وہ تو تم کو دیکھتا ہے. جب وہ تم کو دیکھتا ہے تو تمہاری نماز میں یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم یہ کہو کہ بس میں نے نماز پڑھ لی ہے, سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے, قرآن پڑھ لیا ہے, یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کام پورا ہو گیا, ذمہ داری نبھا لی, لیکن بہرحال ایک اس کا حسن ہے, وہ حسن تم اپنے اندر پیدا کرو. ٹھیک ہے. تو گویا احسان کے بھی دو جز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ احساس پیدا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, یا یہ کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو کیا ان دونوں احساسات میں سے بھی کسی ایک جز کو دوسرے جز پر فضیلت ہے؟ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں جی, کہ یہ جو بات ہے کہ آپ عبادت کریں ایسے کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا کہ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اس لیے کہ دیکھو اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو یہ جو دوسرا ہے نا جملہ, یہ اصل میں وہ طریقہ بیان کر رہا ہے جس سے کہ آپ اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیں. تو یوں میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے سامعین, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پلیز ٹیک اے بریک. ویلکم بیک سامعین, دس از ITU FM 90.4 علم و آگہی پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان زرین عثمان حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ہمارا آج کا سامعین موضوع ہے اخلاقیات. ڈاکٹر صاحب, ہم بریک پہ جانے سے قبل بات کر رہے تھے احسان پر. عدل و احسان کے بعد قرآن مجید کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ایتاء ذی القربہ, جی, رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا. ٹھیک ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ نے دنیا کے نظام کو جیسے بنایا ہے, اس میں بعض لوگ ہیں کہ جو دنیا کی دوڑ, معاشی دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں جی. بعض ہیں کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوتاہی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات انسان صحیح طرح سے پلاننگ نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ ہی ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو پھیلا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے اختیار اور اللہ کے ہاں امکانات میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ چاہے تو تمام انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دے, وہ چاہے تو تمام انسانوں کو ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ دے دے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ وہ ہم کو آزمائے.
ٹھیک ہے. کچھ کو زیادہ دیا, کچھ کو کم دیا. جن کو زیادہ دیا ان سے اس نے یہ توقع کی کہ وہ اپنے اس کمائے ہوئے مال کے بارے میں یہ تصور رویہ رکھیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہم کو اللہ نے دیا ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور وہ جو ہم نے تم کو رزق دیا, تنفقون یا مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جب انسان کا یہ تصور ہوگا کہ بھائی یہ جو میں کما رہا ہوں اس میں ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ میرے مالک نے مجھے دیا ہے تاکہ میں ان کو دوں کہ جو اس کے فیصلے کے مطابق معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو انہیں دینا ہے. اب ان میں سے کن کو دینا ہے؟ دنیا میں غریب تو بہت لوگ ہیں, ضرورت مند. تو اس آیہ مبارکہ اور بہت سی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے, تو ان کو آپ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی قرابت داروں کا ذکر آیا ہے وہاں عموماً یتیموں اور مساکین کا بھی ذکر ہوتا ہے, لیکن یہاں ذکر کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ میں نے بالکل ابتدا میں بیان کیا, جی, یہ تو در حقیقت ایک بیج کی مثال کی ہے. یعنی یہ اختصار کے ساتھ دریا کو کوزے میں بند کیے ہوئے ہے, تو اس میں تو الفاظ کم سے کم ہی ہونے تھے. ٹھیک ہے. اس کو جب آپ کھولیں گے, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت, جب اس کی تفصیل کی جائے گی تو پھر ان قریبی رشتہ داروں یا رشتہ داروں سے پھوٹیں گے وہ سارے امکانات جو اس میں موجود ہیں. تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی سچے حساس انسان کے لیے جہاں اس کے رشتہ دار عزیزدار اہم ہیں, وہیں ان رشتہ داروں عزیزداروں میں یتیم اور مسکین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی گویا کہ اسی کیٹیگری کے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب تک کہ کوئی یتیم کوئی مسکین اپنے حالات میں بہتر نہیں ہوتا وہ ضرورت کے پہلو سے اس کا رشتہ دار ہی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس میں بھی آپ پھر دنیا کے تمام انسانوں کو تو کیٹر نہیں کر سکتے, تو وہ جو ایک اصول ہے نا کہ الاقرب فالاقرب, جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ مستحق ہے. سو آپ کے آس پڑوس میں آپ کے جاننے والوں میں جو یتیم مسکین ہیں ان کی طرف بھی آپ متوجہ ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے مستحقین کو مقربین پر ترجیح دینی ہے یا مقربین کو مستحقین پر ترجیح دینی ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک ہے کسی شخص کی ضرورت, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے اس کا آپ سے قریب ہونا. جی, دونوں کا آپ ایک بیلنس تیار کر لیں اور پھر فیصلہ کریں. یہ فیصلہ کسی دوسرے کے فیصلے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. اس میں کچھ جس کو کہتے ہیں نا ججمنٹ کال ہوتی ہے آدمی کی. بعض اوقات آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہے, اس کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کہ 4 محلے دور ایک اور صاحب ہیں جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ان کی ضرورت زیادہ شدید ہے, لیکن بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کو دوں گا, کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو ترجیح دینے کے لیے کہا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا رشتہ دار تو ہے, ضرورت بھی ہے, لیکن یار اس کی ضرورت بہت شدید ہے, تو آپ ضرورت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس میں آدمی سے بعض اوقات غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کی مدد کے جذبے کے تحت دونوں عوامل کو فیکٹرز کو سامنے رکھیں, یعنی آپ کے ساتھ تعلق رشتہ داری کا اور دوسرے شخص کی ضرورت, اور پھر فیصلہ کریں تو امید ہے کہ آپ کا فیصلہ بالعموم ٹھیک ہی ہو. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اپنے معاشرے میں بالعموم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ عموماً خوددار ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, وہ کسی قسم کی مدد دینے سے گریز کرتے ہیں خودداری کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کے لیے دین کا کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کو دیں مدد کرنے کے لیے مال, جی, تو یہ بھی دیکھیں کہ جن کو وہ دے رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں, وہ خوددار ہوں, بہتر یہی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچائیں, ان کی عزت ملحوظ رکھتے ہوئے آپ ان کو دیں بغیر اس کے کہ وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ کہہ کے دے سکتے ہیں کہ دیکھو
یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، تم میرا تحفہ قبول نہیں کرو گے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو حالات انسان کے اچھے برے ہوتے ہی رہتے ہیں، اس سے کیا انسان کو پریشان ہونا چاہیے کہ وہ لازماً کسی دوسرے سے نہ لے. مجھے معلوم ہے کہ تم کل کو پھر کمانا شروع کر دو گے، تو بھائی یہ قرض لے لو مجھ سے، ٹھیک ہے، مجھے واپس کر دینا اچھے حالات میں. تو اس طرح کی کوئی بات آدمی کرے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کسی پروجیکٹ میں، کسی کام میں لگا دیں جس میں کہ وہ خود کما سکیں، لیکن دونوں ہی کام کرنے ہیں. آپ نے دوسرے کو کی مدد بھی کرنی ہے، لیکن اس کی عزت نفس کا خیال بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے سامعین، یہاں پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ITU FM 90.4. میں ہوں آپ کا میزبان زرین عثمان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. جی ڈاکٹر صاحب اپنی بات جاری رکھیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم دوسروں کو مال دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن کی مدد کر رہے ہیں وہ خوددار ہیں، وہ اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے اس کے لیے آدمی کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے کہ ایک جانب ان کی مدد بھی ہو جائے اور دوسری جانب وہ اپنے آپ کو یہ نہ محسوس کریں کہ وہ کسی سے مال لے رہے ہیں اور اپنی عزت گرا رہے ہیں. قرآن نے اس کو بڑا ایمفسائز کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قریش کے سردار ہیں، انہوں نے تو حرام مال کھانے کو اپنا وتیرہ بنایا ہے. بہت زیادہ مال یہ چاہتے ہیں کہ بنائیں، ڈھیروں مال، اور وراثت کے مال میں بھی انہوں نے ظلم زیادتی کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. قرآن مجید ان کو براہ راست مخاطب کر کے کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی آزمائش میں پورے نہیں اترے، اور بل لا تکرمون الیتیم، تم بلکہ یتیم کی عزت نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا کہ یتیم کو مال دینا، اس کی مادی مدد کرنا، یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو معاشرے میں صحیح مقام دینا، اس کی عزت کرنا. دیکھیے، جب آپ کسی کو معاشرے میں اچھا مقام دیں گے تو اس کی مالی مادی مدد تو خود ہی ہو جائے گی. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی کی مالی مدد کر دیتے ہیں، کچھ پیسے دے دیے، وہ کھانا دے دیا، لیکن یہی تو کافی نہیں ہے. بھائی وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہماری بہن ہے، ہمیں اس کو عزت اور احترام کا مقام دینا ہے. یہ جو ہمارے ہاں طبقات بنے ہوئے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے اس منصوبے کے خلاف ہیں کہ جس پر وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں عمل کریں. کوئی دنیاوی طور پر بڑا ہے، کوئی دنیاوی طور پر چھوٹا ہے، یہ تو دنیا کی آزمائش کے مختلف شکلیں ہیں، لیکن ہم سب انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ فائنینشیل ایڈ لے رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے اپنی خودداری کا احساس کرتے ہوئے اس رقم کو نہ لینا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، یا وہ رقم لے لینا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جب کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اتنا نہیں کما پاتا کہ جتنا کہ اس کی اور اس کے گھر والوں کی ضرورت ہے، تو یہ اس کو جاننا چاہیے کہ ایک آزمائش ہے. یہ آزمائش اس کے رب کی طرف سے ہے. یقیناً وہ کوشش کرے گا، یقیناً وہ اپنے غلطیوں پر اپنی اصلاح کرے گا وغیرہ وغیرہ، مگر وہ یہ بھی جانے گا، یہ اس کو جاننا چاہیے کہ یہ صورتحال اس کے رب کی طرف سے اس کو ملی ہے. اس وجہ سے اس میں اس نے اب ضد نہیں کرنی. عزت نفس ایک حد تک مطلوب ہے، ایک حد سے زیادہ ضد ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنا اور اپنے گھر والوں کا برا کرے گا، ان کے ساتھ زیادتی کرے گا. تو بھائی ان کو کھانا ہے، پینا ہے، ان کی ضروریات پوری ہونی ہے. ان کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ دینے کے لیے آمادہ ہے تو اس کو لینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ایک
فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل کو میرے حالات بہتر کرے گا تو میں ان کا قرض ان کو لوٹا دوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نے موقع دیا تو قرض کا لوٹانا تو ہوا عدل، میں اس سے زیادہ بھی ان کے لیے بہتری کا بندوبست کروں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کے لیے جیسے انہوں نے میرے آڑے وقت میرے کام آئے ہیں مدد کی ہے، میں بھی ان کے لیے سہولت فراہم کروں گا، آسانیاں فراہم کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان زریں عثمان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.